میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خلیجی تعاون کونسل کی سپریم کونسل کے 42ویں اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کریں گے. صاحب سمو امیر اور یوروگوائی کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے. دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی اور علاقائی تنظیموں اور اداروں کے لیے پارلیمانی اسمبلیوں کا پہلا رابطہ اجلاس دوحہ میں شروع ہو گیا ہے. اور ملک میں قومی دن کی تقریبات مقامی اور عالمی سطح پر کامیابیوں کے احساسات کے ساتھ منائی جا رہی ہیں. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی GCC کی سپریم کونسل کے 42ویں سربراہ اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کریں گے. یہ اجلاس آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہو رہا ہے. توقع ہے کہ اجلاس کے دوران خلیجی تعاون کونسل کے اب تک کے سفر کا جائزہ لیا جائے گا اور آپسی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے ایسے وسائل پر غور کیا جائے گا جن سے اس خطے کے عوام کو فائدہ پہنچے. اجلاس میں خطے کو درپیش مسائل اور ان کے متعلق متحدہ موقف اختیار کرنے پر بھی غور و خوض کیا جائے گا تاکہ GCC کے امن و استحکام اور اس کی ترقی اور خوشحالی کو برقرار رکھا جا سکے. اس کے علاوہ GCC کے لیے مشترکہ شناختی کارڈ، مشترکہ کرنسی اور ممبر ملکوں کے درمیان مقامی ملازمین کی آمد و رفت کو آسان بنانے جیسے امور بھی سربراہ اجلاس کے ایجنڈے پر ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور یوروگوائی کے صدر جناب ڈاکٹر لوئس لا کالیپو کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے جن کے دوران دو طرفہ تعلقات کو بالخصوص سفارتکاری، تعلیم اور کھیل کے شعبوں میں مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے کئی امور زیر بحث آئے. صاحب سمو امیر اور مہمان صدر کی موجودگی میں دونوں ملکوں نے متعدد معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے. صاحب سمو امیر نے کہا کہ یوروگوائی کے صدر کے ساتھ ہونے والی ان کی بات چیت مفید رہی جس کے دوران ایسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا جو دونوں ملکوں کے لیے اہم ہیں اور جن سے دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام کے درمیان تعاون کو فروغ ملے گا. شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن عبداللہ الغانم کی صدارت میں کونسل کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا. جناب اسپیکر نے کونسل کو بتایا کہ سوشل سیکیورٹی اور فوج سے ریٹائرمنٹ کے دونوں ڈرافٹ قوانین کو قانونی اور آئینی اور مالیاتی و اقتصادی امور کی کمیٹیوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو مزید اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی رپورٹ کونسل میں پیش کرے. دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی اور علاقائی تنظیموں اور اداروں کے لیے پارلیمانی اسمبلیوں کا پہلا رابطہ اجلاس دوحہ میں شروع ہو گیا ہے. یہ اجلاس 3 دنوں تک جاری رہے گا. اجلاس کا اہتمام شورا کونسل اور دوحہ میں موجود اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی نے کیا ہے. اجلاس کے آغاز میں تقریر کرتے ہوئے شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا کہ دوحہ میں اقوام متحدہ کے اس دفتر کے تحت ہونے والا یہ پہلا اجلاس ہے. انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کی میزبانی سے صاحب سمو امیر اور ملکی قیادت کی دانشمندانہ سوچ کا اندازہ ہوتا ہے. اجلاس کی سائیڈ لائن پر کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کے ساتھ جمہوریہ جیبوتی کی پارلیمان کے اسپیکر اور افریقی پارلیمانی اتحاد کے صدر جناب محمد علی حمد اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب ماورو میڈیکو نے الگ الگ ملاقات کی جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے یورپی کونسل برائے خارجہ امور کے اجلاس کے موقع پر یورپی یونین میں خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے اعلیٰ ترین اہلکار
جناب جوزف بوریل کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یورپی اتحاد کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کے علاوہ ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اٹلی کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون جناب لوئیگی ڈی مایو، آئرلینڈ کے وزیر خارجہ اور دفاع جناب سیمون کووینی، ہالینڈ کے وزیر خارجہ جناب بن کنابن اور چیک ریپبلک کے وزیر خارجہ جناب جیکب کول ہانک کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں قطر اور مذکورہ ملکوں کے درمیان قائم تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری مسلح افواج کے چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت کے ساتھ امریکی سینٹرل کمانڈ میں ایئر فورس کے سربراہ جنرل گریگری جیو نے ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے اہم امور اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے متعلق بات چیت کی گئی۔ قطر کے قومی دن کے موقع پر جو ہر سال 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے، شورا کونسل کے اراکین نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کی خدمت میں مبارکباد پیش کی ہے اور اس عظیم موقع پر اس عہد کو تازہ کیا ہے کہ وہ صاحب سمو امیر کے ساتھ وفادار رہیں گے اور ملک کے مفاد کے لیے ہمیشہ کام کریں گے اور شہریوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ الجزائر کی پارلیمان الامہ کونسل کے اسپیکر جناب صالح کوجیل کے ساتھ الجزائر میں قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز علی النعمہ نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ لیبیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر نجلہ المنقوش نے لیبیا کے لیے قطر کے نئے سفیر جناب خالد محمد بن زابن الدوسری سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کیں۔ لیبیائی اہلکار نے قطری سفیر کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات میں مزید استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر محترمہ نجلہ المنقوش نے لیبیا کے عوام کی سپورٹ پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ تونس کے صدر جناب قیس سعید نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات تک ملک میں پارلیمنٹ کو سسپینڈ یا معطل رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عام الیکشن آئندہ سال دسمبر 2022 میں کرایا جائے گا اور اس سے پہلے جولائی 2022 میں ملک کے آئین کے متعلق ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس ایسے شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ روس یوکرین کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے دھمکی دی کہ اگر روس نے اپنے ارادوں پر عمل کیا تو اس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا کہ اگر ماسکو نے کوئی دشمنانہ کارروائی کی تو ان کا ملک پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ اور اب نشریے میں شامل خبر کھیل کی دنیا سے۔ یورپین چیمپئنز لیگ فٹ بال کے راؤنڈ 16 کے لیے کل ڈرا ہوا۔ اس ڈرا کے مطابق پیرس سین جرمین، جو کہ قطر کی ملکیت فٹ بال کلب ہے، اس کا مقابلہ اسپین کے مشہور فٹ بال کلب ریئل میڈرڈ سے ہوگا، جبکہ اسپورٹنگ لزبن کا مقابلہ انگلینڈ کے فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی سے ہوگا۔ یہ دونوں مقابلے 15 فروری کو کھیلے جائیں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خلیجی تعاون کونسل کی سپریم کونسل کے 42ویں اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کریں گے۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ یوروگوائی کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی اور علاقائی تنظیموں اور اداروں کے لیے پارلیمانی اسمبلیوں کا پہلا رابطہ اجلاس دوحہ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔